بسم الله الرحمن الرحيم. Subscribe to Gulmohar channel. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. Subscribe to Gulmohar channel. یہ ایک چھوٹی سی صورت ہے مکۃ المکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. بظاہر چھوٹی ہے لیکن اس کی زبان اتنی اعلیٰ ہے کہ قریش کی زبانیں گنگ ہو گئی تھی. چیلنج کیا تھا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ. اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو چلیے ایک سورت بنا کر لاؤ. ایک سورت کوئی بنا کر لا نہیں سکا. واقعتاً چونکہ عربی زبان و ادب تو میرا موضوع اور سبجیکٹ ہے، میں جانتا ہوں اس کی افادیت، اس کی معنویت کیا ہے، اس کے الفاظ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے الفاظ استعمال فرمائے ہیں. بڑے بڑے ادبا اس زمانے کے، کسی زمانے میں وہاں 7 بڑے بڑے قصیدے جن کو سبعہ معلقہ کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں مدارس اسلامیہ میں اس کو پڑھایا جاتا ہے، کعبۃ اللہ پر لٹکائے ہوئے تھے. اللہ نے یہ کہا کہ اس جیسی صورت بنا کے نہیں لا پائے. اس لیے نہیں لا پائے کہ یہ اللہ کا کلام اور اللہ کے کلام کی کوئی نقل اتار سکتا نہیں ہے. صرف اللہ کے کلام میں نہیں، اللہ کی اور مصنوعات کی نقل نہیں اتار سکتا. آنکھ بنا سکتا ہے. آج پوری دنیا میڈیکل فیلڈ میں کتنی ترقی کر گئی، ڈیولپ ہوا، اب تک ایک آنکھ نہیں بنا سکتا. روبوٹ بنا لیے، آنکھ نہیں بنا سکتا. روح نہیں پھونک سکے تو اللہ کی جتنی مصنوعات ہے انسان کے بس کے باہر ہے کہ وہ اس کی نقل اتارے. خود قرآن کہتا ہے صنع اللہ الذی اتقن کل شیء. اللہ کی بناوٹ ایسی ہے جس میں اللہ نے ہر چیز کو محکم بنایا. محکم کا معنی مضبوط. اللہ سورہ تبارک الذی میں ہم سے کہہ رہے ہیں الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. اللہ کہتے ہیں کہ 7 آسمان بنائے تہ بتہ 1 2 3 4 5 6 7. اللہ کہتا ہے کہ میری بناوٹ میں تمہیں کوئی خلل اور کمزوری نہیں ملے گی. جیسے کمپنی والا دعویٰ کرتا ہے ہمارے یہاں کی جو مصنوعات اور پروڈکٹ ہے کوئی شکایت نہیں آئے گی آپ کی، اور ڈر جاتے ہی شکایت آتی ہے. اللہ کہتے ہیں ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. پھر ہمیں دعوت فکر دے رہے فرجع البصر
هل ترى من فطور، ذرا نظریں اٹھا کر دیکھو وہ کوئی کمزوری نظر آتی نہیں. اللہ کہتے اور ایک بار اور دیکھو. ارے اور دیکھو کہتا ایک اور دیکھیے. اللہ کہتا اجی بیجی وقت جول ذرا فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتين. ارے دوبارہ دیکھو یار، اللہ کی بناوٹ میں کچھ خلل، کچھ کمزوری، کچھ نقائص، کچھ عیب. اللہ کہتے ہیں تمہاری آنکھیں تھک جائے گی. ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. تمہاری آنکھیں تھک جائے گی ڈھونڈتے ڈھونڈتے، تم تھک کر چور ہو جاؤ گے، لیکن ہماری بناوٹ میں ذرا بھی کمزوری نہیں نکال پاؤ گے. سچی بات، ایسی سچی بات جس کے سچا ہونے کے لیے اللہ کی بات ہونا ہی کافی ہے. اتنی سچی بات. تو اللہ کی ہر چیز ایسی ہے. اللہ بہت بڑے، ایسے بڑے ہیں کہ اس کی عظمت کے سامنے بڑے بڑے جبابرہ اور جباروں کی گردنیں جھکی ہوئی. آدمی گمن کرتا ہے میں کرتا. Subscribe to Gulmohar channel. ذرا سا دھاڑ کا درد پسند ہو. آپ نے دیکھا کسی کو دانت دکھی؟ مجھے معلوم ہے دھاڑ کا درد تڑپا دیتا ہے آدمی کو. ذرا دھاڑ کا درد ہوگا تو بڑے بڑے بادشاہ بیٹھ جائیں گے. کیا ہوا ارے بہت دکھ رہا ہے، انجیکشن لاؤ، تکلیف ہو رہی ہے. تو ابھی تو جناب سینہ تان کر چل رہے تھے کیسے بیٹھ گئے؟ اللہ ہے. ہمارا فائدہ اسی میں ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جائیں، ہتھیار ڈال دیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اللہ نے ابراہیم سے کہا اسلم. ابراہیم اللہ کے سامنے جھک جاؤ. اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے سامنے جھک گیا. اللہ میں نے ہتھیار ڈال دیا. اسی میں ہمارا فائدہ ہے. اللہ جو حکم دے نا سود مت کھا، نہیں اللہ نہیں کھاؤ. گھر کی ضرورت، خرچ میں ضرورت، بائک میں ضرورت، ہر جگہ یہ ضرورتیں منہ کھولے کھڑے ہوئے. ایسا لگتا ہے کہ ہمیں نگل جائے گی، تب بھی اس سے کہیں گے کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے، میرے جذبات کو ذبح کرنا پڑے، میری تمناؤں کا خون کرنا پڑے، میرے آرزوؤں کی پامالی ہو، لیکن اللہ کے حکم کی پامالی نہیں. جس دن اللہ کے حکم کی عظمت آئے گی اللہ دروازے کھولنا شروع کر دے گا، کیونکہ اللہ تو بہت مالدار. کتنے مالدار؟ خود قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. ہمارے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں، ہے کہ دیکھ رہے ہیں. آج بھی ہم پورے کس پر ڈیپینڈ ہے؟ اللہ پر. اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے پاس 500 کی نوٹیں ہیں، ہاں جناب 500 کی نوٹوں سے افطار بڑا اچھا لگتا ہے، کھائیے کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے کبھی دیکھا کوئی 500 کی نوٹ کھا؟ نہیں. آپ نے دیکھا؟ ارے وہی 2 روٹی کھاتا ہے. کیا 500 روپے کیا چاہیے؟ دال چاول. وہ کہاں سے اگتا ہے؟ زمین سے. آج بھی ہماری روزی اللہ کیا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. تمہاری روزی آسمان میں ہے، بارش ہوگی تو کھاؤ گے، اگر بارش نہیں ہوئی تو پھر دعائیں کریں گے، سجدے کریں گے کہ اللہ کچھ برسا دے ورنہ قحط سالی کا عالم ہوگا، کیا کھائیں گے؟ کھانا مشکل ہو جائے گا. خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان جو ہے نا بڑا ناشکر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں گھوڑوں کی قسمیں کھاتے. اس زمانے میں جو لڑائیاں ہوتی تھی گھوڑوں پر ہوتی تھی.
گھوڑوں پر بیٹھ کر، اللہ کہتے ہیں گھوڑا بڑا وفادار ہوتا ہے اپنے مالک کا، اتنا وفادار ہوتا ہے کہ کبھی مالک کی وفات ہوتی ہے تو وہ بھی پہاڑی پر سے چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دیتا ہے. ایسے واقعات ہوئے. اتنی محبت اپنے مالک سے. تو کتنے وفادار ہوتے ہیں گھوڑے. تو اللہ کہتے ہیں والعادیات ضبحا، ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں. فالموریات قدحا، اور ان گھوڑوں کی قسم جو ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتے ہیں. فالمغیرات صبحا، ان گھوڑوں کی قسم جو صبح یلغار کرتے ہیں. فأثرن به نقعا، پھر اس سے وہ غبار اڑاتے ہیں اور دشمنوں کے مجمع میں گھس جاتے ہیں. اپنے مالک کی حفاظت کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دیتے ہیں. تو اللہ ہمیں غیرت دلاتے ہیں. او انسان، او میرا بندہ، سدھر جا، آ جا، میری طرف رجوع کر، میرے سامنے ہتھیار ڈھال دے، میری باتوں پر عمل کر لے. میں تجھے اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ زمانہ یاد کرے گا. اتنا دوں گا. لیکن اللہ کو اپنے بندوں سے شکایت ہے. ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے. ناشکرے کا مطلب اللہ کے احکام پر چلتا نہیں، صحیح معنوں میں نماز نہیں پڑھتا. آپ کے یہاں تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں کی بات کرتا ہوں. ہماری مسجد بھی اس سے بڑی ہے، بہت بڑی مسجد ہے. میں وہاں کا امام ہوں اور امامت چھوڑ کے یہاں آیا اور آپ کو امامت کرا رہا. Subscribe to Gulmohar channel. فجر میں بمشکل تمام 1-1.5 صف ہوتی، پھر جب سلام پھیرتا ہوں تو وہ 5 صفیں ہوتی ہے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اللہ کا اتنا بڑا فریضہ اس سے انسان بھاگا. اتنا غافل، کتنا غافل. اگر سارے مسلمان نماز میں آنے لگے تو مسجد کم پڑ جائے. شاید یہاں بھی یہی ہوگا. یہاں رہنے والوں کی تعداد کتنی ہے اور اس میں آنے والوں کی تعداد کتنی ہے. ہمارے استاد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نمازی بڑھ گئے. میں کہتا ہوں نمازی نہیں بڑھے، لوگ بڑھ گئے. ورنہ اگر فیصد نکالیں تو آج بھی 2-5% لوگ ہی نماز پڑھتے ہیں. چلیے حسن ظن رکھتے ہوئے یوں کہیں کہ نماز پڑھنے والوں کی تعداد 10%، 15% سمجھیے، ارے 25 سمجھیے، 75 کا. ہمارے بہت سے لوگ بڑے ڈھٹائی سے کہتے ہیں مولانا 4 وقت کی تو بہت پابندی سے ہوتا، اور فجر میں تھوڑا سا جھول پڑ جاتی ہے، سو جاتے ہیں، دیر سے اٹھتے ہیں. تو ہم ان سے کہتے ہیں کیوں دیر سے اٹھتے ہو، جلدی سو جاؤ. حدیث میں کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا سمورت بعد العشاء، عشاء کے بعد تو گفتگو ہے ہی نہیں. اب جناب عالی آپ 1 بجے 2 بجے Subscribe to Gulmohar channel. رات بھر موبائل میں چیٹنگ کرو گے، آنکھیں بگاڑو گے، جوانی بگاڑو گے، پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ سو گے تو اللہ تمہیں اپنی مسجد میں آنے دے. مشہور واقعہ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے. مشہور واقعہ، ایک سیٹھ اپنے غلام کے ساتھ آ رہی تھی آقا کے ساتھ. وقت ہو گیا، کہا کہ میں ذرا نماز پڑھ لوں. جا جلدی آ. مسجد میں گئے، اللہ کی عبادت کر رہے. سیٹھ آقا باہر انتظار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جلدی کر. کا آنے نہیں دیتے. کہا کون آنے نہیں دیتے؟
کہا جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتے وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتے. جو آپ کو اندر، یہی تو معنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا. کیا معنی؟ شام کو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول، طاقت نہیں ہمارے اندر گناہوں سے بچنے کی مگر اللہ توفیق دے. ولا قوت، نیکی کرنے کی بھی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق سے. گویا گناہوں سے بھی اللہ بچاتے ہیں اور نیکیوں کی توفیق بھی اللہ ہی دیتے ہیں. طے کرو کہ انشاءاللہ یہ جو 10 دن ہمارے گزارے ہیں وہ ہماری زندگی کے لیے انقلاب آفری ہوں گے، انقلاب پیدا کرنے والے ہوں گے. ہماری زندگیاں بدل جائیں گی، ہماری زندگیاں راہ راست پر آ جائیں گی. تو اللہ تبارک و تعالی گھوڑوں کی قسم کھا کر غیرت دلاتے ہیں کہ یہ گھوڑے اپنے مالک کے وفادار ہوتے ہیں. میں تمہارا خالق، میں تمہارا مالک، میرے وفادار بن. اللہ کے وفادار کیسے بنیں گے؟ اللہ جو کہے وہ کر لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. یاد رہے سیٹھ کو وہ نوکر بہت پسند ہوتا ہے جو کام کا ہوتا ہے. نوکر 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو 8 بجے آئے اور 5 بجے چلا جائے، روٹین کا نوکر. اب اس کی تنخواہ مثلاً 15,000 ہے، پہلی تاریخ کو تنخواہ بھی نہیں آتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. سیٹھ ناراض بھی نہیں، وہ اپنا کام کر رہا ہے، یہ تنخواہ دے رہا ہے. ایک نوکر ایسا ہے کہ 6 بجے چھٹی ہوتی ہے تب بھی بیٹھا رہتا ہے سیٹھ کے پاس. کہا جاؤ کہ نہیں میں آپ کو چھوڑ کے جاؤں گا، کچھ کام ہو تو آپ. سیٹھ کو پھر وہ گاڑی میں اپنے گھر یہ ایکسٹرا چھوڑ کر گئے. یہی وفاداری ہے. صبح 8 بجے ڈیوٹی ہوتی ہے، یہ 7 بجے سے آتا ہے، فون کرتا ہے کچھ کام ہو تو میں آ جاؤں. تو ہاں اس کو کام ہوتی ہے، گھر کی یہ چیز لیا وہ چیز لیا، کوئی ایکسٹرا وقت دیتا ہے. تو مطلب سیٹھ کے دل میں وہ جگہ بنا لے گا کہ نہیں بنا لے گا؟ بنا لے گا. 15,000 تو دے گا، ایکسٹرا 5,000 بھی دے گا، ہے نا. بلکہ عجب نہیں، اپنی بیٹی بھی دے دے، ہے نا، نکاح بھی کر. عجب نہیں، کارخانے ان کے نام پر کر دے، گھر کا فرد بنا لے. تو اللہ والے ایسے آدمی اللہ والا کب بنتا ہے؟ ایکسٹرا. بھائی 5 وقت کی نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے آپ کو، لیکن آپ چاشت بھی پڑھ رہے ہیں، آپ اوابین بھی پڑھ رہے ہیں، آپ اشراق بھی پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، آپ ذکر بھی کر رہے ہیں، یہ سب ایکسٹرا کر رہے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب نوافل پڑھتا ہے تو میرا محبوب بن جاتا ہے. یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ بن جاؤں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. بندہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر جاتا ہوں، ایک بالش بڑھتا ہے تو میں ایک باں بڑھتا ہوں. کیوں؟ کہ بندہ اپنی طرف سے رغبت رکھتا ہے. تو آؤ اللہ تعالیٰ کو اپنی فرما برداری دکھاؤ. نمازیں پڑھو، اشراق، چاش، تہجد، اوابون، ذکر، تلاوت، اللہ کی یاد، اللہ کے احکام کی رعایت، مخلوق کے لیے دعائیں، یہ سب کریں گے تو اللہ راضی ہو گئے. پھر بندہ ناشکرا نہیں ہوگا، ان الانسان لربہ لکنود نہیں ہوگا. پھر اللہ کہے گا میرا یہ بندہ شکر گزار ہے. جیسے حضرت نوح کے بارے میں کہا انہ کان عبدا شکورا، وہ شکر گزار بندے تھے. اور حضرت ایوب کے بارے میں کہا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، بڑے اچھے بندے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. تو جب وہ بجائے ناشکرے کہ وہ کیا ہو جائے گا؟ شکر گزار بندہ ہو جائے گا. آگے فرماتے ہیں وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ،
یہ انسان اس پر گواہی بھی دیتا ہے کہ میں ناشکر ہوں، یعنی اللہ کی ناشکری پر اپنے عمل سے گواہی دیتا ہے. مثلا فجر نہ پڑھے ناشکر ہے، جھوٹ بولے ناشکر ہے، اگر تجارت میں دھاندلی کرتا ہے ناشکر ہے، اپنی بہنوں کی میراث نہیں دیتا ناشکر ہے. بہت سے لوگ بڑے دیندار کہلاتے ہیں لیکن بہنوں کی میراث کا حصہ نہیں دیتے، کھا جاتے ہیں. بڑی شکایتیں آتی ہے، باپ نے لاکھوں روپے کی زمین جائیداد چھوڑی ہے، 2-3 بھائی ہے، 1-2 بہنیں ہیں، تو بھائی کیا کرتے ہیں آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں اور بہنوں کو معمولی رقم دے کے ان کو سمجھا دیتے ہیں کہ لے لے. عام طور پر بہنوں کا نام ہوتا نہیں، بیچاری بولتی بھی نہیں ہے. یاد رہیں اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کا جواب دینا پڑے گا. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. مال سے ان کو بڑی محبت، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز آنا چاہیے کسی بھی طرح جو بھی ہے. جیسے بہت سے لوگ کہ دن میں 10,000 تو کمانا ہی کمانا ہے، اگر نہیں کماتے تو رات تک گھر نہیں جاتے، کسی کو دھوکہ دے کر بھی کماتے ہیں، الٹ سلٹ کر کے بھی کماتے ہیں، لیکن اپنا ٹارگیٹ پورا کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں مال سے انسان کو بڑی محبت. اللہ کہتا ہے محبت ہو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مال کی محبت ایسی ہو جو ان کو احکام سے روک دے، شریعت پر چلنے سے روک دے. یہ مال ان کے لیے گنجا سانپ بنے گا. مثلا ایک بعد میں بہت مالدار، Subscribe to Gulmohar channel. زکوٰۃ بھی ان کی لاکھوں میں ہوتی ہے. یہ مالدار صاحب کیا کرتے ہیں؟ بہت دیتے دکھاوا کرتے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور مشہور بھی ہے کہ حاجی صاحب تو بہت، حاجی صاحب بہت دیتے ہیں، لیکن جب حساب کرتے ہیں تو 25% بھی نہیں ہوتا، 75% نہیں ہوتا. یہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے حق کو پورا ادا کرے. آگے اللہ ڈراتے ہیں افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. ان کو معلوم نہیں جب قبر میں سے وہ تمام چیزوں کو بکھیر دیا جائے گا، یعنی ہم اپنی قبروں میں ہوں. ذرا سوچو، ہمارے دادا پردادا، ان کے دادا، ان کے دادا کسی زمانے میں یہی برودا میں وہی مکان میں رہتے تھے، آج وہ نہیں. ایک دن آئے گا ہم بھی نہیں ہوں گے. لکھا ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب مولانا ہارون صاحب پیدا ہوئے پوتے، تو کہہ دیا مولانا الیاس صاحب نے کہ ہمارے جانے کا وقت آ گیا. تو پوتے سے بہت خوش نہیں ہونے کا، پوتا مکان خالی کرانے آتا ہے کہ دادا بوریا بسمت باندھو، آپ کا وقت ہو گیا. پوتا یوں بڑا ہوتا ہے اور دادا یوں کمزور ہوتا ہے. پوتا ایک عمر تک پہنچتا ہے، دادا رخصت ہو جاتے ہیں. پھر یہی حال سب کا ہوگا. بھائی یہ تو کرائے کی جگہ ہے، کوئی یہ کہ میری زمین میری زمین میری زمین. آج تک کوئی زمین لے کر گیا؟ زمین لے گیا ہے لیکن زمین لے کر کوئی نہیں گیا. سب دل کو تسلی کی بات یہ ہے کہ حاجی صاحب کی تو 100 ایکڑ زمین ہے اور 50 ایکڑ زمین ہے اور 40 ایکڑ زمین. کب تک ہے؟ جب تک سانس اکھڑ گئی تو وہ انگوٹھی بھی نکال لے، اندر جو سونے کا دانت بنا ہوا ہوگا اور وہ فیلڈنگ ہوگا وہ بھی نکال لے. کوئی چیز باقی نہیں رکھیں گے، کہاں کیا لے کر جائے. تو بس مال سے محبت ہو، برا نہیں، ضروری ہے. بغیر محبت کے کام کیسے چلے گا؟ مال کے بغیر کام چلے گا نہیں. لیکن مال کی اتنی محبت، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز اور نہ خرچ کرنے کا جی چاہے، بس جمائی کرتے ہو، روزانہ اس کی زیارت کرتے ہو. اتنے بڑھے، اتنے لاکھ ہو، اتنے کروڑ ہو، اور دوستوں میں بیٹھ کر گپے لگاتے ہیں کہ میں اتنا مالدار ہوں. یہ صحیح نہیں ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں. اس لیے کہ قبروں سے اٹھنا ہوگا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں میں جو چیزیں ہیں، سینوں میں
یہ سب ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے. یہ سی سی ٹی وی کیمرہ کی طرح جیسے لگے ہوا ہے نا، تو ہمارا سب ریکارڈ ہو رہا ہے. ضرورت پڑی تو سی سی ٹی وی کیمرہ کھولتے ہیں نا، دیکھ لیتے ہیں ہاں مفلس 12:24 پر اس دن تفسیر کر رہے تھے. ہاں صحیح کھلے گا کہ نہیں؟ ایسے ہی سینوں میں ہر چیز محفوظ ہوتی ہے، اللہ وہاں کھولیں گے. بندہ خود اپنا حساب دیکھیں. اس دن پہ کیا زبان نہیں بولے گی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. منہ پر مہر لگائی جائے، کیا بولے گا؟ ہاتھ بولیں گے. ارے ہاتھ بولتا ہوگا تو آج کل تو موبائل نہیں بولتا، اٹھاتا ہے روبوٹ بولتا ہے. آج کل تو چھوٹی چھوٹی پٹیاں بولتی ہیں. الارم ہم کو متنبہ کرتا ہے کہ آپ کو یہاں جانے کا ہے کہ نہیں. تو آج کے دور میں چھوٹی چھوٹی ٹیپ کی پٹیاں بولتی، موبائل بولتے ہیں. تو اگر اللہ اس ہاتھ کو بلوائے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے اور اعضاء بولیں گے کہ اللہ ہم کو یہ غلط راستے پر لے جاتا تھا. تو وہ ناراض ہو جائے گا. لما شہدتم علینا، ارے کمبختو تمہارے خاطر تو میں نے کیا ہے. 24ویں پارے میں وہ ہاتھ پر ناراض ہو جائے گا، پیر پر ناراض ہوگا. ارے تو بولنا، ارے تو بولنا، لما شہدتم علینا، میرے خلاف جواب دی. تو کیا اللہ نے جواب دیا، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. آپ کہتے میں کیا کروں، اللہ نے بلوایا، اس کا حکم ہے تو بولنا ہی پڑے گا. پیر بولے گا کہ اللہ نے بلوایا، میں کیا کروں جو ہر چیز کو بلواتا ہے. انطقنا اللہ الذی انطق، نطقن کا معنی بولنا. انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے. اللہ جو فرماتے ہیں ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، تمہارا پروردگار اس دن ہر چیز سے واقف ہوگا. کل بھی تھا اللہ، آج بھی ہے، آئندہ بھی واقف ہوگا. اللہ کے لیے زمانہ نہیں، نہ ماضی ہے بھوتکا، نہ حال ہے نہ مستقبل. زمانہ تو ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے زمانے کی کوئی قید نہیں. اللہ ہر حال میں ہر چیز کو، ہر کیفیت کو اللہ جانتے. یہ بہت پیاری صورت ہے. میں اس کو بڑے مزے سے پڑھتا ہوں. میں قرآن جو پڑھتا ہوں بڑا لطف لے کر، جیسے شاندار مٹھائی ہو تو آدمی کھاتا ہے بہت شاندار، کیا لطف ہے. قرآن میں بھی وہی مزہ ہے پڑھنے میں. اللہ آپ کو وہ لطف عطا فرمائے. آپ کو ایک راز کی بات بتلا دو، قرآن کریم کا لطف اٹھانا ہے پڑھنے میں، مزہ ہے. بدنگاہی ختم کرو، میڈموں کو دیکھنا چھوڑ دو، ہے نا. بدنگاہی، اجنبی خواتین کو دیکھنا چھوڑ دو. نگاہیں پاک رکھو، زبان پاک رکھو، پھر قرآن پڑھنے میں بڑا لطف آئے گا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ تو نے اس چھوٹی صورت میں جو پیغام دیا ہے اس پیغام پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے سینوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمیں آپ کی محبت عطا فرما. کہ اللہ مال سے محبت تو ہو، اتنی نہ ہو کہ مال کے حاصل کرنے میں حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے. اللہ ایسی محبت سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اللہ زندگی بھر حلال عطا فرما، حرام چیزوں سے ہماری حفاظت فرما، حرام چیزوں سے تو ہمیں بچا. اللہ حرام چیزیں گندی ہے، نجس ہے، جس کو تو ناپسند کرتا ہے. اللہ ایسی چیزوں سے ہماری حفاظت فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنے رسول کی محبت عطا فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو رہ گیا اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. Subscribe to Gulmohar channel.